أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 11 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ انبیاء کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے قبل سورہ انبیاء کی ہم نے تفسیر شروع کی تھی اور اس سورت کا تعارف اور اس کی ابتدائی 10 آیتیں، ایک رکوع، اس کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ وہاں یہ بات بتلائی تھی کہ یہ سورت بھی جو ہے مکی ہے۔ اس میں ٹوٹل 112 آیتیں ہیں، 7 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 21 نمبر کی سورت ہے، قرآنی ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ 73 نمبر کی جو ہے سورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ آپ دیکھیے تو صحیح، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہے، قوم نوح ہو، قوم سمود ہو، اور جو ہے اسی طریقے سے قوم عاد ہو، اسی طریقے سے جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، فرعون کی قوم ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ باری تبارک و تعالی فرماتے ہیں چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہا گیا بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے۔ یہ بات ان سے طنز کے طور پر کہی گئی، مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے عیش و عشرت میں منہمک تھے، ڈوبے ہوئے تھے، تو تمہارے نوکر چاکر تم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا حکم ہے۔ اب ذرا اپنے گھروں میں واپس جا کر دیکھو، شاید تمہارے نوکر چاکر تم سے تمہارا حکم پوچھے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اب نہ تمہیں اپنے گھروں کا کوئی نشان ملے گا، نہ عیش و عشرت کے سامان کا، اور نہ ان نوکروں کا جو تمہارے احکام کے منتظر رہا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ لیکن اب اس وقت کا پچھتاوا جو ہے آج کی ضمانت نہیں بن سکتا، آج کا پچھتاوا آئندہ کل کی ضمانت بن سکتا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں ایک مرتبہ جو واپس چلا گیا
اس کی قیامت اس کے اوپر واقع ہو گئی، اسی لیے موت کو چھوٹی قیامت کہا گیا۔ اب اس کا دفتر بند ہو گیا، اب واپس وہ آ نہیں سکتا، جو بھی گیا ہے وہ واپس کبھی نہیں آیا ہے، اور جو دنیا میں آیا ہے وہ واپس جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ ملنے والی ہر سانس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گولڈن چانس ہے۔ ہم ان لمحوں کا ہم ان لمحوں کی قدر کر لیں، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی کی ترتیب کو ہم قرآن والی ترتیب پر لے آئیں، اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کے طریقوں والی ترتیب پر لے آئیں، اور اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں عذاب آتا ہوا دکھا تو وہ بھاگنے لگے، اور پھر اخیر میں انہوں نے یہی کہا، ہائے ہماری کم بختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم ہی لوگ ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے۔ اللہ جب پکڑتے ہیں تو پھر بعد میں کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں۔ جو لوگ دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، در حقیقت ان کے دعوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات یوں ہی کسی مقصد کے بغیر ایک کھیل بنا کر پیدا کر دی ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ بعد میں ظاہر ہونے والا نہیں ہے، نہ کسی شخص کو اس کی نیکی کا کوئی صلہ ملے گا، اور نہ کسی ظالم اور بدکار کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کی نسبت بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں، تماشا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے آزمائش کے لیے، تم اس دنیا میں آئے ہو امتحان کے لیے۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا۔ یعنی اول تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرنا حماقت ہے، بے وقوفی ہے کہ وہ کوئی کھیل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے، اگر بفرض محال، یعنی کہ آپ امیجن کر لیں، مان لیں، تصور لے آئیں، تصور کریں، اگر بفرض محال اسے کوئی دل لگی کرنی ہوتی تو اس کے لیے کائنات کا یہ سارا کارخانہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے پاس ہی سے کوئی مشغلہ بنا سکتا تھا۔ تو یہ بہرحال یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، کھیل کود کے لیے نہیں ہے، جیسے یہ مشرکین لوگ کہتے ہیں یہی دنیاوی زندگی اصل ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، جو کچھ مزے اڑانے ہیں یہاں پر اڑا لو، مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ کل سورہ یاسین میں پڑھا گیا ہے نا، عاص بن وائل تفسیر کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بوسیدہ ہڈیوں کو لے کر آیا، اور جو ہے اس کو چورا کر دیا، پھر اس کو ہوا میں اڑا دیا، اور پوچھنے لگا کہ کیا تمہارا رب اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیتیں بیان فرمائی نا، جبرائیل امین لے کے آئے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ وہ کیا تھا، کہاں سے کہاں بنایا، اور پھر وہ پورا سب تفصیلی جواب، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ ارے تم انسان ہو، تم کو اللہ نے اتنی عقل، صلاحیت اور جو ہے تمیز دی ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی چیز آ جاوے تو تم اس کے کئی ساری کاپیز اور کئی سارے اس کے نمونے بنا لیتے ہو، تو وہ تو خالق مالک رازق ہے۔ تم یہ تو بتلاؤ کہ تم کچھ نہیں تھے تو تمہیں بنا دیا، یہ مشکل ہے؟ یا تم آ چکے ہو، بن چکے ہو، پھر دوبارہ تم کو پھر سے مطلب پیدا کرنا، یہ مشکل ہے؟ مشکل تو وہ کام ہے کہ تم تھے نہیں اور تمہیں بنا دیا، یہ مشکل تھوڑی ہے کہ تم آ گئے اب پھر سے تم کو دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ یہ غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے جیسا تصور کرتے ہیں، اللہ ایسے نہیں ہے۔
اللہ فرماتے ہیں اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے۔ یعنی کھیل دل لگی ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو جو کام کرتے ہیں وہ حق ہی حق ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو حق ہی کے ذریعے اس کا توڑ کیا جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کو توڑنے کے لیے حق ہی آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور آسمان اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے نئی زندگی دینے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن دیوتاؤں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے کیا وہ اس بات پر قادر ہیں کہ مردوں کو نئی زندگی دے سکیں؟ اگرچہ مشرکین عرب مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے، لیکن جب کسی ذات کو خدا مان لیا تو اس کا منطقی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس ذات کو نئی زندگی دینے پر بھی قدرت حاصل ہو جیسے اللہ کو حاصل ہے۔ تو کیا یہ لوگ بتوں کو ایسا قادر مانتے ہیں؟ لیکن بعض مفسرین نے یہاں نئی زندگی دینے کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوتا زمین کو نئی زندگی دیتے ہیں جس سے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، کیونکہ ان میں سے بعض کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہے اور زمین کا کوئی اور اللہ تعالیٰ کی خدائی تو آسمان پر ہے اور زمین کا سارا انتظام یہ دیوتا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں۔ اب پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا جواب دیتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے، 2-3 خدا ہوتے تو پھر آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم نہیں ہو جاتا۔ جھوٹ اور افترا باندھ رہے ہو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ بیٹے ہیں، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اس کا شریک ہے۔ بہرحال وہ ساری تفصیلات آگے آئندہ کل آئے گی، اور چونکہ اس کی جو ہے 8 آیتیں اس رکوع کی رہ گئی ہے، اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال یہ 11 آیتیں تھیں جس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔